بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھوپال کے اندر ایک تبلیغ اجتماع ہوتا ہے جو ہر سال ہوتا ہے، بڑی تعداد میں یہاں لوگ شریک ہوتے ہیں۔ صرف ہندوستانی سے لوگ شریک نہیں ہوتے ہیں بلکہ بیرونی ممالک سے جماعتیں آتی ہیں، وہ شریک ہوتی ہیں۔ بھوپال کے لوگ اور آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ بڑے اہتمام کے ساتھ یہاں شریک ہوتے ہیں۔ گویا کہ آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کے لیے تو ایک عید کا سا سماں ہوتا ہے، تو بڑی اہمیت اس اجتماع کو دی جاتی ہے۔ اس اجتماع کے پیچھے ظاہر ہے جو بزرگان دین گزرے ہیں ان کی محنتیں رہی ہیں۔ غالب حضرت مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور اب تک چلا آ رہا ہے۔ غالباً 1949 یا 50 سے یہ بھوپال کے اندر جو ہے تبلیغ اجتماع ہو رہا ہے، تو بڑی اہمیت کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ یہاں لوگ شریک ہوتے ہیں۔ صاحب نے سوال بھیجا اور معلوم کیا کہ ہم خود بھی اس کے اندر شریک ہونا چاہتے ہیں، تو کیا شریک ہو سکتے ہیں؟ تو انہی صاحب کے لیے میں جواب ریکارڈ کرا رہا ہوں، اور حضرات بھی سن لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیں، یہ جو تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے بھوپال کے اندر، تو اگر یہاں اس طرح کے حضرات شریک ہو رہے ہیں، بیانات کرنے والے جن کے نظریات صحیح ہیں، تب تو ٹھیک ہے، تب تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر یہاں صاحب شریک ہو رہے ہیں، اور میرے خیال سے شاید انہی کی ماتحتی میں یہ اجتماع ہو رہا ہے اور انہی کے ماننے والے انہی کے بیانات ہوں گے صاحب، اور سننے میں یہ بات آ رہی ہے کہ ان کے جو فرزندان ہیں ان کے بیانات ہو رہے ہیں، اور ایسے ہی ان کے رشتہ دار ہیں بعد ان کے بیانات ہو رہے ہیں، یا اور مخصوص حضرات ہوں گے جو صاحب کے نظریات اور افکار سے متاثر ہوں گے، یا ان کے بھی وہی نظریات ہوں گے، تو ایسے حضرات جو ہے شریک رہیں گے۔ تو اگر واقعتاً ایسا ہی ہے کہ یہی تمام حضرات شریک ہو رہے ہیں، مولانا صاحب ہیں، ان کے متبعین ہیں، تو بالکل بھی یہاں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ تب تو جو ہے یہاں شرکت کرنا، یہاں شریک ہونا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ جو بھولی بھالی عوام ہے، جو بڑی تعداد میں اسے دین کا کام سمجھ کے، یہ سمجھ کر کے کہ دین کا کام ہو رہا ہے، ایک دینی اجتماع ہے، یہاں شریک ہونے جا رہی ہے، ان بیچاروں کو صحیح بات پتہ نہیں ہے، ان تک یہ بات پہنچی ہی نہیں ہے کہ صاحب کے جو افکار اور نظریات ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ اگر ان تک بات پہنچے گی تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ صحیح ہو جائیں گے وہ، اس لیے کہ عوام کو ٹھیک ہونے میں وقت لگتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عوام تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کی جائے کہ آپ تو یہ سمجھ کے جا رہے ہیں کہ دینی اجتماع ہے، دین کے کام کے لیے جا رہے ہیں، لیکن یہاں جو شخص بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بیانات ہوں گے، جو تقریر کریں گے، ان کے بیانات اور تقریر اس طرح کی ہوتی ہیں کہ صرف دارالعلوم دیوبند ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے جو بڑے ادارے ہیں، بڑے مدارس ہیں، بڑے دارالافتاء ہیں، ان کے حوالے سے فتاویٰ جاری کر چکے ہیں کہ اس آدمی کے نظریات اور افکار صحیح نہیں ہیں۔ یہ آدمی قرآن و حدیث کا نام تو لیتا ہے، قرآن و سنت کا نام تو لیتا ہے، صحابہ کرام کی سیرت کا نام تو لیتا ہے، لیکن قرآن و حدیث کا نام لے کر، صحابہ کرام کا نام لے کر یہ اپنی باتیں بیان کر رہا ہوتا ہے۔ یہ آدمی دین کے اندر اضافہ کر رہا ہے، یہ من گھڑت باتیں بیان کر رہا ہے۔ تو ایسا آدمی جو دین کے اندر نئی نئی باتیں پیدا کر رہا ہو، جو منمانی تفسیر کرتا ہو، جو اپنی طرف سے باتیں بنا کے بیان کرتا ہو، ایسے شخص کے اجتماعات میں شریک ہونے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو دین عزیز ہے، دین سے محبت ہے، تو کوئی بھی آدمی جسے دین عزیز ہوگا، دین سے محبت ہوگی، وہ کبھی یہاں جو ہے نہیں جائے گا۔ ہاں، جس آدمی کو مولانا صاحب محبوب ہوں گے، دین محبوب نہیں ہوگا، تو ٹھیک ہے پھر وہ تو جو حضرات جانتے نہیں ہیں ان کے علم میں بات آنی چاہیے، اور جو حضرات جان کر بھی شریک ہو رہے ہیں، یہ تمام کے تمام وہ حضرات ہیں جو مفاد پرست ہیں در حقیقت، چونکہ ان کے مفاد وابستہ ہیں مولانا صاحب سے۔ اگر ان کا دامن چھوڑ دیں گے تو ان کے جو مفادات ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، تو اس لیے شریک ہو رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے سب کچھ، ان کو پتہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے کیا فتویٰ دیا ہے، ان کو پتہ ہے کہ دنیا بھر کے علماء کیا کہہ رہے ہیں، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ حضرات شریک ہو رہے ہیں، بلکہ شریک ہی نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن صاحب کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، اور جو بھی وہ باتیں بیان کر دیتے ہیں اسے زبردستی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال دارالعلوم دیوبند کا صاف اور واضح موقف موجود ہے صاحب کے حوالے سے کہ یہ جو مقرر صاحب ہیں، ان کے بیانات کو سننا، ان کو آگے پھیلانا، ان کی نشر و اشاعت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو جب جائز ہی نہیں ہے تو ایک ناجائز کام کا حصہ کیوں بنیں گے آپ؟ تو ہماری رائے ہے کہ آپ ہرگز جو اس کا حصہ نہ بنیں۔
ہرگز یہاں شریک نہ ہو، بلکہ اس طرح کے جتنے بھی اجتماعات ہوتے ہیں ہرگز ان کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ ہاں اگر مولانا سعد صاحب اپنے افکار اور نظریات سے برات کا اظہار کرتے ہیں، صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ میں نے اب تک صحابہ کرام کے انبیاء کرام کے حوالے سے جو باتیں کہی ہیں، جو منوان قرآن و مجید کی میں نے تفسیر کی ہے، احادیث کا نام لے کر جو کچھ میں نے سنایا ہے، جو غلط تشریحات کی ہیں، ان تمام سے میں برات کا اظہار کر رہا ہوں اور آئندہ کبھی اس طرح کی بات نہیں کروں گا۔ تو بہت اچھی بات ہے، پھر بے شک جو ہے وہ ہم تو پھر ان کو اپنے سر کے اوپر بٹھا کے رکھیں گے۔ یہ ہے کہ نظام الدین والے حضرات سعد صاحب کو ہٹا دیتے ہیں، اگر وہ اسی نظریے پر قائم رہتے ہیں، ان کو ہٹا کر دوسرے حضرات کو لے کے آتے ہیں جو صحیح باتیں کرتے ہیں، تب بھی جو ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو پھر ان حضرات کا ساتھ دینا بالکل درست نہیں ہوگا۔ تو یہ دارالعلوم دیوبند کا موقف ہے۔ ایسے ہی ابھی ایک تازہ فتویٰ آیا تھا جو اکابر کی تائیدات کے ساتھ میں جو ہے شائع کیا گیا تھا، اس کے اندر صراحت کے ساتھ یہ جملے لکھے گئے تھے کہ لہذا یہ شخص اپنے ذہن اور دماغ کی قوت سے قرآن اور احادیث کے مطالب کا اختراع کرتا ہے اور من پسند تفسیر کرتا ہے، وہ قرآن و احادیث کے معنی کی تحریف کے در پہ ہے، بدترین قسم کا گمراہ ہے، اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذلوا فاضلوا کا صحیح مصداق ہے۔ ایسے شخص کے بیانات سننا جائز نہیں ہے، اس کے اجتماع میں شرکت سے مکمل احتیاط چاہیے۔ ایسے شخص سے برات کا اظہار کرنا ہر عالم کی ذمہ داری ہے۔ اب اس سے زیادہ اور کیا چاہیے آپ کو، اور کیا الگ سے آپ کے لیے وحی نازل کی جائے گی کہ جس میں منع کیا جائے گا کہ بھئی اس طرح کے آدمی کی باتیں نہیں سننی چاہیے۔ تو جب علماء، بڑے بڑے علماء صاف لفظوں میں منع کر رہے ہیں کہ یہاں ان کے جو اجتماعات ہوتے ہیں ان میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، تو اگر آپ کے علم میں یہ باتیں آ گئی ہیں کہ ان کے نظریات صحیح نہیں ہیں، پھر بھی آپ شریک ہو رہے ہیں، تو پھر آپ کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی طرح وہ علماء اور سمجھدار لوگ جو مولوی سعد کی گمراہ کن باتوں کو غلط جاننے کے باوجود علی وجہ البصیرہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کا بھی وہی حکم ہے جو مولوی سعد کا ہے۔ جیسے مولانا سعد صاحب گمراہ ہیں، ایسے ہی حضرات بھی گمراہ ہیں۔ البتہ عوام الناس کا ایک بڑا طبقہ صرف دین کے نام پر نظام الدین سے جڑا ہے۔ ہمیں پتہ ہے بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کو پتہ نہیں ہے، بیچارے وہ یہ سمجھنے کہ بھی دین کا کام ہے، اچھا کام ہے، اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، صحابہ کرام کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جتنی بھی عوام ہے وہ صرف دین کی وجہ سے جڑی ہوئی ہے۔ ان لوگوں کو تک صحیح بات نہیں پہنچی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ صحیح بات پہنچائی جائے۔ البتہ عوام الناس کا ایک بڑا طبقہ صرف دین کے نام پر نظام الدین سے جڑا ہوا ہے، مولوی سعد کی افواہ سے وہ واقف نہیں ہے، انہیں گمراہ نہیں کہا جائے گا۔ باقی جو حضرات جاننے کے باوجود بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ واضح کر دیا گیا ہے ایسے لوگ گمراہ ہیں۔ اب آپ کو فیصلہ کر لینا ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ دیکھیں سعد صاحب کے جو افکار اور نظریات ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ یہ سعد صاحب جو ہیں اپنے نظریات کی خاطر آیات و احادیث، واقعات سیرت اور دینی اصطلاحات میں تحریف کرنا، آیت کے ترجمے میں اپنی طرف سے کچھ جوڑ دینا، حدیث میں اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر دینا، بلکہ کوئی حدیث برجستہ گھڑ لینا، حدیثیں گھڑتے ہیں سعد صاحب، یہ سب ان کے بیانات میں ایک معمولی چیز ہے، اور کسی ادنا مناسبت سے بلکہ کسی بھی مناسبت کے بغیر تبلیغ جماعت کے حادث اصطلاحات کو سیرت اور حیات صحابہ کے مختلف واقعات میں بلا جھجک استعمال کرتے رہنا، یہ تو گویا ان کے نزدیک کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ وہ تو یہ کام بالکل ایسے انداز میں کرتے ہیں کہ ان واقعات میں گویا یہ اصطلاحات بالکل ان کے یہاں مروج معنی ہی میں استعمال ہوئے ہیں۔ حد یہ ہے کہ کبھی تو ان واقعات میں ان اصطلاحات کا کوئی شائبہ بھی موجود نہیں ہوتا، اور قریب و بعید کا کوئی ایسا لفظ موجود نہیں ہوتا کہ اسے غلط مفہوم پہنا کر یہ اصطلاحات استعمال کیے جا رہے ہوں، پھر بھی وہ واقعہ بیان کرتے وقت اپنی طرف سے ان اصطلاحات کو وہاں داخل کرتے رہتے ہیں۔ احداث بدعت اور شریعت میں دخل اندازی اگر یہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ تو دیکھیں ان کے یہاں جو ہے قرآن مجید کی آپ ان کے بیانات سن کے دیکھ لیجیے، کسی معتبر عالم کو سنا کے دیکھ لیجیے گا کہ ترجمہ کچھ اور ہوتا ہے، ترجمہ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں اپنی طرف سے۔ جو بات ان کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہے، جو بات یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھیں گے اور اس آیت کے اندر وہ بات ہوگی نہیں، بلکہ اپنی طرف سے جو ہے اس کا ترجمہ کر دیں گے کہ اس کے اندر وہی بات چل رہی ہے جو میں اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں۔ حدیث گھڑ لیتے ہیں، وہ تو میں نے اس سے پہلے بھی دکھائی تھی، وہ پینٹ پہننے کے بارے میں باقاعدہ اپنی طرف سے حدیث گھڑی، اور حدیث گھڑ کے صاف صاف لفظوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کر دیا۔ ذرا بھی خوف نہیں کھاتے، ڈر نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام تو حدیث بیان کرتے ہوئے ڈر جایا کرتے تھے، کانپ جایا کرتے تھے، لیکن یہ صاحب جو ہے اپنی طرف سے حدیث گھڑ کر جو ہے بیان کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی جو
یہ بنگلہ دیش وہاں سے متفقہ موقف جاری کیا تھا وہاں کے علماء نے. اس کے بھی چند اقتباسات دیکھ لیں. یہ میں اقتباسات اس لیے دکھا رہا ہوں کہ لوگوں کو دکھائیں آپ جا کر کے کہ بھئی کیا آپ ایسے آدمی جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہو اس کے یہاں جا رہے ہیں, آپ کیا لینے جا رہے ہیں؟ آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم تو دعا میں شریک ہونے جا رہے ہیں. بھائی اس آدمی کی دعائیں کیا قبول ہوں گی جو قرآن و سنت کے خلاف گفتگو کرتا ہو؟ تو لکھا گیا ہے کہ مولانا صاحب کے بیانوں میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بیعت بھی پائی جاتی ہے. سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام, سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پر نہایت قابل اعتراض انداز سے انہوں نے تنقید کی ہے. حضرت سلیمان علیہ, یہ دارالعلوم کے فتوے میں بھی ہے, اس فتوے کو دیکھ لیجیے گا دارالعلوم دیوبند کا جو ہے. یہاں تک کہ سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی نازیب انداز سے نکتہ چینی کی ہے. اور یہ سب کو معلوم ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نکتہ چینی خطرناک قسم کی گمراہی ہے. مولانا صاحب نے کام کو سیرت پر لانے کے نام سے دعوت و تبلیغ سے متعلق مختلف شرعی اصول اور شرعی احکام میں تبدیلیاں پیدا کی ہیں اور بلا دلیل بہت سے نئے احکام ایجاد کیے ہیں. اس کا نام تغیر شریعت اور احداث فی الدین ہے, اور اس کا گمراہی ہونا قرآن و حدیث اور حدیث شریف میں منصوص ہے. ظاہر ہے کہ اصول اور احکام کی تبدیلی عدل شریعت میں تحریف کے بغیر ممکن نہیں. چنانچہ صاحب کے بیانات میں متعدد آیات قرآنیہ کی غلط تفسیر اور تفسیر بالرائے, مختلف احادیث شریفہ, سیرت نبویہ اور سیرت صحابہ کے مختلف واقعات میں اپنی طرف سے اضافہ. اچھا, یہ جو بیچارے بہت سے لوگ ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ان کی نیت تو صحیح ہے نا, وہ اگرچہ ٹھیک ہے وہ غلط کر رہے ہیں لیکن وہ جوڑنا چاہتے ہیں عوام کو کہ دین سے جڑ جائے. ان کا مقصد تو یہ ہے. ارے بھائی, آپ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں. پرانے زمانے میں جو لوگ ہوا کرتے تھے تو ان میں سے بعض صوفیہ جو تھے وہ اس طرح کے تھے, گمراہ قسم کے جو لوگ تھے, کہ جب وہ دیکھتے تھے کہ لوگ قرآن سے دور ہوتے جا رہے اور تلاوت نہیں کر رہے ہیں تو وہ تلاوت پر حدیث گھڑ لیا کرتے تھے کہ اگر آپ تلاوت کرو گے تو آپ کو اتنا ثواب مل جائے گا. اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. تو ان کی نیت بہت ممکن ہے کہ اچھی رہی ہو, اچھی نیت سے وہ یہ کام کرتے ہوں, لیکن فقہاء اور محدثین ان کو گمراہ کہا کرتے تھے کہ لوگ شیطان ہیں, کذاب ہیں, جھوٹے ہیں, ان سے بچو, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ لوگ جھوٹی باتیں منسوب کر رہے ہیں. تو نیت ایک آدمی کی اگر صحیح بھی ہو تب بھی وہ یہ نہیں کر سکتا ہے نا کہ قرآن مجید کی منمانی تفسیر شروع کر دے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا شروع کر دے. تو اس کی کہاں سے اجازت مل گئی ہے؟ تو اگر کوئی آدمی کر رہا ہے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ وہ گمراہ ہے. وہ پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کی نیت تو یہ ہے اس کی لوگوں کو جو ہے دین سے جوڑنے کی ہے. بھائی جب آدمی قرآن و حدیث کا نام لے کر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو پھر آخر کون سا دین ہے جس کی وہ ترویج و اشاعت کرنا چاہتا ہے؟ تو اس کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے. مختلف واقعات سے اپنی طرف سے اضافہ اور منمانی تشریح ہوتی رہتی ہے. اس کو اصطلاحات شریعت میں تحریف اور جاہلانہ تعویل کہا جاتا ہے جو اہل باطل و گمراہ لوگوں کا شعار ہے. ایسے لکھا گیا ہے. مولانا صاحب کے متبعین سے متعلق وہ بھی سن لیں ذرا سا کہ صاحب کے متبعین بطور خاص بنگلہ دیش کے متبعین کی حالت, بلکہ یہاں کے جو حضرات ہیں ان کی بھی آپ حالت دیکھ لیجیے گا, یہی ہے ہندوستان کے لوگوں کی دیکھ لیجیے گا. خود اپنے مطاع مولانا صاحب سے بھی ابتر ہے. یہ لوگ مولانا صاحب کے تمام اغلاط اور گمراہ کن باتوں کو صحیح مانتے ہیں, اور ان لوگوں نے مولانا صاحب کے لیے ناجائز تعصب اختیار کرتے ہوئے علماء کرام, مشائخ اعظام, مدارس دینیہ اور شورائے نظام کے مربیوں اور ساتھیوں کی توہین و تضلیل کی حدیں پار کر دی ہیں. بلکہ جمہور علماء کرام جنہوں نے مولانا صاحب کے بارے میں عوام کے سامنے حق بات پیش کی ہے ان کو علماء سو کا خطاب دے رہے ہیں. لفظ جمہور علمی میدان کا ایک موقر لفظ ہے, انہوں نے اس کی تصحیح کی بات بنا دی ہے. مولانا صاحب کے اغلاط اور گمراہیوں کی تائید کرتے ہوئے منکر روایات, شاذ اقوال و افکار اور مختلف مصنفین کے تسامحات کو دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں. یہاں کے لوگ بھی یہی کر رہے ہیں. مولانا صاحب کی عمارت کو ثابت کرنے کے لیے نئے نئے مسائل ایجاد کر ڈالے. مولانا صاحب کی چھوٹی گناہ کو مصروف ہیں. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گستاخی, جن کے بارے میں مولانا صاحب نے اپنی غلطی کا اعتراف رجوع کیا ہے, لیکن ان کے متبعین ان کو صحیح ثابت کرنے میں پیچھے لگے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت جب صاحب نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے غلط بیانی کی تھی تو ان کے جو متبعین تھے اسے صحیح ثابت کرنے میں بہت سے حوالے دے رہے تھے کہ فلاں جگہ بات لکھی ہے, تو پھر بعد میں چل کے انہوں نے رجوع کیا, لیکن ان کے جو متبعین تھے وہ حوالے دینے میں لگے ہوئے تھے. خیر یہ تو رجوع بھی کر لیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے متعلق, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے متعلق تو کوئی رجوع نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی شان میں گستاخی, حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ انہوں نے بیان کیا اس سے کوئی رجوع ہے.
خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ انداز میں نکتہ چینی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان میں گستاخی، مولانا صاحب صاحب کے متبعین کے نزدیک ان کی سب باتیں درست ہیں۔ اسی طرح مولانا صاحب نے سیرت کے عنوان پر اصول شریعت اور احکام شریعت میں جتنی تبدیلیاں لائی ہیں اور بلا دلیل جتنے احکامات ایجاد کیے ہیں وہ لوگ ان سب کی طرفداری کرتے ہیں۔ مثلا تبلیغ کے مروجہ خروج میں تاخیر کرنے کو گناہ کبیرہ کہنا مولانا صاحب کی طرف سے یہ شریعت میں دخل اندازی اور صاف احداث فی الدین ہے۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے اس باطل اور گمراہ کن بات کو 2023 کے ٹونگی اجتماع میں بیان کیا۔ بہرحال ان لوگوں کی حالت صرف یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ صاحب کی منکر اور گمراہ کن باتوں پر یقین کرتے ہیں، بلکہ وہ لوگ ان باتوں کو شریعت اور سنت بنانے کی بیجا کوشش بھی کرتے ہیں۔ لہذا جو لوگ گمراہی میں مبتلا کسی کو اپنا مطاع اور مقتدا بناتے ہیں، اس کی ناجائز تائید کرتے ہیں اور اس کی غلط جہالت پر مبنی اور گمراہ کن باتوں کو حق اور ہدایت سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں شریعت کا حکم بالکل صاف ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ خالص دل سے توبہ کر کے گمراہ میں مبتلا آدمی کے اتباع سے باز آ کر ہدایت کا راستہ اختیار کریں۔ یہ کرنے کا کام ہے۔ لیکن آپ جا کے سنا دیجئے گا ذرا سا جو صاحب کے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں، اور انہی حضرات نے تو بگاڑ رکھا ہے صاحب کو، وہ کچھ بھی کہتے ہیں اٹھا کے اس کی تائید کر دیتے ہیں کہ حضرت آپ تو صحیح فرما رہے ہیں، لوگوں کو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب جب وہ تائید ہو جاتی ہے تو وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ میں تو صحیح کہہ رہا ہوں۔ یہ لوگ اگر چاہیں جو صاحب کے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں، اگر یہ صاحب کے بیان کو بار بار سنیں اور توجہ دلائیں کہ آپ کی طرف سے بات غلط ہو گئی ہے، آپ کو یہ جملہ نہیں، ایسے نہیں، ایسا بولنا تھا، اگر بار بار توجہ دلائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ صاحب سدھر جائیں اور وہ اپنی باتوں سے رجوع کر لیں اور اس طرح کی باتیں بیان کرنا بند کر دیں۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے ان کی وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں تو ان کی تائید کے اندر حوالے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے صحیح ہے، یہ بات تو وہاں لکھی ہوئی ہے، یہ بات تو فلاں جگہ لکھی ہوئی ہے، تو یہ کام کرنا یہ شروع کر دیتے ہیں۔ وہ یہ کہ ان کو چاہیے کہ خالص دل سے توبہ کر کے گمراہی میں مبتلا آدمی کے اتباع سے باز آ کر ہدایت کا راستہ اختیار کریں۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو وہ بھی گمراہی کے راستے پر ہیں۔ تبلیغ کے کام میں ان کے ساتھ تعاون کرنا یا ان کے ساتھ تبلیغ میں وقت لگانا ناجائز ہے۔ تبلیغ خروج ایک دینی عمل ہے، اس کا مقصد دین و ایمان سیکھنا اور ہدایت کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اس لیے یہ کام فکری بے راہ روی کے شکار کسی آدمی کے ساتھ کرنا جائز نہیں ہوگا، ورنہ وہاں جا کر دین کے ساتھ بے دینی اور ہدایت کے ساتھ گمراہی کی باتیں سیکھیں گے۔ تو اگر آپ بھوپال اجتماع کے اندر جا رہے ہیں، وہاں کچھ دین کی باتیں بھی سیکھیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں گمراہی کی باتیں بھی آپ سیکھیں گے، خصوصاً جب ان لوگوں کا اصل مشن یہی رہتا ہے ساتھیوں کو مولانا صاحب کا معتقد بنانا اور ان کی گمراہیوں کو ساتھیوں کے دل و دماغ میں داخل کر دینا۔ ان وجوہات کی بنا پر مولانا صاحب کے متبعین کے بارے میں یہ بات صاف ہے کہ وہ حق پر نہیں ہے بلکہ گمراہی کے راستے پر ہیں۔ اللہ کرے کہ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔